بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف، تم لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو اور نیکی کا حکم دو۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بے شمار ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف فرمایا، ان سے کبھی بدلہ نہ لیا۔ اگر کسی سے بدلہ لیا تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لیا، یعنی جو معاملہ اللہ رب العزت کے لیے تھا اس لیے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بہت سے مختلف علاقوں میں جاتے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے علاقے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف رد نہیں کیا بلکہ وہاں کے جوان لڑکوں کو نبی پاک کے پیچھے دوڑا دیا، اور ان لڑکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ نبی پاک لہو لہان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ ان کو غرق کر دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زید، میں ان کی پشتوں میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کو ایک مانیں گے اور میری رسالت کی گواہی دیں گے، اسی لیے میں ان کے ہلاک ہونے کی بد دعا نہیں کرتا۔ سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا ظلم ہوا اور قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے، گندی اوجڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر پھینکی گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کو معاف فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص نرمی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پر نرمی سے مطلب کیا ہے؟ نرمی کا مفہوم کیا ہے؟ اب نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں تو ہم کسی کو معاف کر دیں، بلکہ معافی اور نرمی آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پھر نہیں لیتے تو آپ اللہ رب العزت کے وہ پیارے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے، عفو اور درگزر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں معافی مانگوں، اس نے غلطی کی ہے وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو معاف کرو گے تو تمہاری عزت کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آرام کیا اور اپنی تلوار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن جو کافر تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور ان کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور اس نے تلوار کو اٹھایا۔ اب وہ شخص جب نبی پاک کے پاس گیا، اس نے تلوار کو پکڑا تو نبی پاک کی آنکھ مبارک کھلی، تو اس شخص نے کہا اے محمد بن عبداللہ، تم یہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس شخص کے ہاتھ کانپنے لگ گئے۔ اب کلام بھی تو نبی پاک کا کلام تھا نا، جیسے ہی نبی پاک نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا،
نبی پاک کے کلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے آگے، ان کی فصاحت کے آگے جو بڑے بڑے فصیح تھے نا، ان کی زبانیں بھی بند ہو جاتی تھیں۔ اب نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے میرا رب بچائے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو اس شخص کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار نیچے گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سے تلوار اٹھائی اور فرمانے لگے اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ اب وہ شخص بہت نادم ہوا۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس جگہ ہوتے تو یقیناً ہم اس شخص کو نہ چھوڑتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس شخص نے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کر دیں، لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب وہ شخص وہاں سے نکلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو بلایا کہ بڑی دور سے آیا ہے اور میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو میں اس کو خالی نہیں بھیجتا، اس وقت تو میں سفر میں ہوں، لہٰذا تم میری تلوار لو اور یہ لے کر چلے جاؤ۔ اس شخص نے تلوار پکڑی اور 2 قدم صرف چلا تو اس کو آواز، اس کے دل نے ایک بات کہی کہ ایک شخص جس کا اتنا بڑا ظرف ہو کہ جس نے مجھے اتنی بڑی میری خطا معاف کر دی ہے تو وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اور عرض کر کے کہنے لگا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اور اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہمارا دین جو ہے، جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو اس طرح زندگی گزارنے کا درس دیا ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے برداشت کرنا سیکھیں۔ اور مومن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے ناک میں نکیل ہو، یعنی جس اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے اس کو جس طرف کھینچا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے، جس طرح بٹھایا جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا مومن بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر سختی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ ہمارے دین اسلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے اپنے دلوں کو نرم کریں اور اپنے لہجوں کو نرم کریں۔ آج ہمارے لہجے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری گفتگو سے کسی کا دل دکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔